حمد و ثنا، تعریف و ستائش اور شکر و سپاس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق ہے اور مخصوص ہے۔ صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، یہ دن جو ہماری زندگی کے بہت ہی مبارک اور قیمتی دن ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے رمضان کا مبارک مہینہ تھا، اور اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جس کی آج یہاں 5 تاریخ ہے اور سرزمین حرمین میں آج 6 تاریخ ہے۔ یہ رمضان کے بعد حج کے مہینے ہیں، اور یہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور اس کے بعد آنے والا محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے اشہر الحرم ہیں، حرمت والے، عظمت والے، تقدس والے مہینے ہیں، جن کا احترام کرنا، ان کی عظمت کو ملحوظ رکھنا، اور ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ پسند فرماتے ہیں کہ بندے ویسے تو ہمیشہ ہی اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ نہ اپنے آپ پہ ظلم کریں، نہ دوسرے اپنے جیسے انسانوں پہ ظلم کریں، اور نہ اللہ کے معاملے میں ظلم کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو ممنوع قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کروں گا۔ وما ربک بظلام للعبید، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کسی بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اللہ کا ظلم کیا ہے؟ اللہ کا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کا حق بنتا ہے وہ نہ دے، اور اللہ رب العزت کسی کو سزا ناحق دے، بنتی نہ ہو اور اس کو سزا دے دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کروں گا، حالانکہ وہ بادشاہ ہے، اسے کون پوچھنے والا، اور سب کو اس نے بنایا ہے، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، وہ اس میں جو چاہے کرے، اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے کرے۔ مخلوق کو اس کے سامنے کوئی قسم کا اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کی عظمت ہے، اور یہ اس کی کمال رحمت اور رافت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کروں گا، یعنی کسی کو جو اس کا حق میں نے بنایا ہے، میں نے مانا ہے،
وہ دوں گا، اس سے کمی نہیں کروں گا، اسے ضائع نہیں کروں گا، میں اس کا حق اس کو دوں گا، اس کا حق نہیں ماروں گا۔ اور دوسرا، کسی کو ناروا اور ناحق اس کے نہ کیے کی سزا نہیں دوں گا۔ سزا اگر ملے گی تو صرف اس کے کیے کی سزا ملے گی، بلکہ یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسانوں، جنوں اور انسانوں سن لو، ما صابکم من مصیبت، جو دکھ تکلیف مصیبت اور رنج تمہیں پہنچتا ہے اپنی زندگی میں، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارا اپنا بویا ہوا ہوتا ہے جو تم کاٹتے، اور یہ تمہارا اپنا جمع کیا ہوا ہوتا ہے، تمہارا اپنا سمیٹا ہوا ہوتا ہے جو تمہارے سامنے آتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اس کی کرم نوازی یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے، ان پہ پکڑتا ہی نہیں ہے، ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا۔ بڑی عظیم حدیث ہے، یہ قدسی حدیث ہے۔ فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی ممنوع اور حرام قرار دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، نہ اپنے آپ پہ ظلم کرے نہ کسی دوسرے پہ ظلم کرے۔ اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم یہ ہے، اللہ اکبر، کہ یہ بدن اللہ کا بنایا ہوا، یہ جان اللہ کی دی ہوئی، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، اس بدن کا انسان ایسا استعمال کرے جس استعمال کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، یہ ظلم ہے۔ اس جان کو اللہ کے ساتھ، یہ روح اور اس روح کا مسکن یہ دل، یہ اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے، اس میں اللہ کی محبت بسانی چاہیے، اللہ کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے اس دل کو، اس قلب کو، اس روح کو، اس جان کو، اللہ کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ روح اور یہ دل اللہ کی محبت سے ہٹ کر کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے تھا، تو نے کسی اور کو یہاں بسا دیا۔ یہ بدن اللہ کی فرما برداری کے لیے تھا، تو نے دوسروں کی نوکری پہ لگا دیا اس کو۔ کبھی یہ تیری زبان کی نوکری کر رہا ہے، کبھی یہ تیرے پیٹ کی نوکری کر رہا ہے، اور کبھی یہ تیری شرمگاہ کی نوکری کر رہا ہے، اور کبھی یہ بدن تیرے مفادات کی نوکری کر رہا ہے، کبھی کسی زندہ کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کسی مردہ کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ بدن تمہیں اس لیے دیا تھا، یہ بدن تو اللہ نے تمہیں دیا تھا کہ تو اس بدن سے اس کی بندگی کر۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد کریں، یہ دعائیں ترجمے کے ساتھ اور اپنی نمازوں میں پڑھا کریں تاکہ ہمیں بندگی کی حقیقت نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر کیا پڑھتے تھے؟ اللہم لک رکعت، اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، لک رکعت وبک آمنت، اللہ میں تجھ پر ایمان لے آیا، ولک اسلمت، اور میں تیرا مطیع بن گیا، خشع لک سمعی و بصری، اللہ میرے کان میری آنکھیں تیرے سامنے جھکے ہوئے، ومخی و عظمی، اللہ میری ہڈیاں، میرا ڈھانچہ، میری ہڈیوں کا گودا،
یہ سب تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ وَمَسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي، اور یا اللہ یہ میری ٹانگیں اور یہ میرے پاؤں جو میرے بدن کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور میری ٹانگیں جو مجھے لے کے چلتی ہیں، یا اللہ یہ سب تیرے سامنے عاجز اور تیرا فرما بردار اور تیرے سامنے عاجز و پامال۔ اللہ اکبر، یہ دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدن اس لیے دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اللہم لک سجدت، اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ جبین نیاز زمین پہ رکھ کے اللہ کی چوکھٹ پہ، اس کی بارگاہ میں، اللہم لک سجدت، اے اللہ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں، تیرے سامنے سرب سجود ہوں، جبین نیاز میں نے تیری چوکھٹ پہ رکھی ہوئی، لک سجدت وبک آمنت، تیرے اوپر میرا ایمان ہے، ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ، میرا چہرہ اور میرے چہرے کے ساتھ میرا پورا بدن اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، سر بسجود بچھا ہوا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، اس اللہ کے لیے جس نے اس شکل اس وجود کو صورت بخشی ہے، اس کو ڈھانچہ دیا ہے اور پھر اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، پیدا کیا، صورت گری فرمائی، وشق سمعہ وبصرہ، اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت نے کان دیے، آنکھیں دی۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد لک سوادی و خیالی، اللہ سوادی و خیالی، اللہ میرا جسم، میرے جسم کا ایولا، میرے جسم کا سواد، سواد کیا ہوتا ہے؟ جو دور سے نظر آتا ہے کہ کوئی چیز ہے، ہم پنجابی میں اسے کہتے ہیں جھوٹ جولا، چولا پیندا ہے اتھوں کوئی شہر کھڑی ہے، کوئی چلدی پئی، ہم پنجابی میں جولا کہتے ہیں، اور عربی والے ہیولا کہتے ہیں، اور عربی میں سواد بھی کہا جاتا ہے۔ سجد لک سوادی، کیا مطلب؟ کہ میرا پورا جسم، میرے جسم کا ہیولا اور میرا پورا بدن، سجد لک سوادی و خیالی، اور یا اللہ میرے خیالات، میرے تصورات، میرے تخیلات سب تیرے سامنے سجدہ ریز۔ سجد لک سوادی و خیالی وآمن بک فؤادی، اور یا اللہ میری عقل، میرا دل، میرا دماغ تیرے سامنے سجدہ ریز۔ سجد لک سوادی و خیالی وآمن بک فؤادی وہذہ یدای وما جنیت علی نفسی، مولا یہ میں نے اپنے ہاتھ تیرے سامنے بچھائے ہوئے ہیں، وما جنیت علی نفسی، اور جو میں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، ظلم ڈھائے ہیں، وہ سارے لے کے تیرے سامنے آ کے گر گیا ہوں، مجھے معاف کر۔ یہ دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رکوع میں اور سجدے میں شعور کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے تو انسان کو بندگی کی حقیقت اور بندگی کی روح نصیب ہو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، آئے نماز میں ایک بے حضور دل کے ساتھ اور ایک بے توجہ بکھرے ہوئے دماغ کے ساتھ کئی سوچوں میں الجھا ہوا ہے، اور آئے اور فٹافٹ اوپر نیچے ہو کے بھاگنے کی۔ اللہ اکبر، یہ ظلم ہے اپنے ساتھ۔ یہ بدن کس کے لیے ہے؟ اللہ کی بندگی کے لیے۔ یہ بندگی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اس بندگی کا اظہار ہے، بندگی کا اقرار ہے، اور یہ ہمیں تعلیم ہے کہ ایسی بندگی ہونی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مہینے ذوالحجہ، ذوالقعدہ اس سے پہلے والا اور محرم اس کے بعد والا، یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جن کے بارے میں خاص اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب میں اس کی لکھت میں سال کے 12 مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 حرمت والے، عزت والے ہیں، تقدس والے ہیں، احترام والے ہیں، اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ یہ خاص دن ہے، یہ خاص دن ہے کہ ان میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص طور پر یہ 10 دن جو گزر رہے ہیں، آج 5 تاریخ ہے اور 5 باقی رہ گئے ہیں، اور حرمین اور حجاز کی سرزمین میں آج 6 تاریخ، 4 باقی رہ گئے۔ یہ دن اتنے عظمت والے دن ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، سال میں جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی دن ہیں، رمضان سمیت جتنے بھی دن ہیں، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ یہ دن رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے دن ہیں، نیکی کی قدر و قیمت کے اعتبار سے، نیکی کی قدر و منزلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، اور انسان کی روحانیت کو جلا بخشنے کے اعتبار سے یہ دن بہت مبارک اور بہت عظیم الشان دن ہے۔ اللہ اکبر۔ قیلا، کہا گیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جان مال تلی پہ رکھ کے نکل کھڑے ہونا کہ میں سب کچھ اس کی راہ میں لٹا دوں، اس سے بڑی قربانی کوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ، اپنا مال، اپنی جان، اپنی زندگی ہاتھ پہ رکھ کے نکلنا کہ اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے، اس کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کے بندوں کے، اس کے مسلمان بندوں کے دفاع کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے ٹکرا جانا، وہ عمل جو اتنا عظیم الشان عمل ہے، ان دنوں میں کی ہوئی نیکی اس جہاد سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا ہاں، یہ اس جہاد سے بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ، ہاں، مگر وہ مجاہد، مگر وہ مجاہد، وہ جانثار وفادار بندہ جو نکلتا ہے خرج بنفسہ و مالہ، اپنا مال اور اپنی جان لے کے نکلا، اللہ اکبر، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، اور پھر کچھ واپس لے کے نہیں آیا، جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دی، مال بھی اس کے لیے لٹا دیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اللہ کے لیے قربان ہو جانا، یہ انسان کی زندگی کی تمنا ہے، یہ اس کی طلب ہے، یہ اس کی چاہت ہے کہ میں اس کے لیے قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کسی چیز کی چاہت نہیں رہتی انسان کو، جب اس کی اللہ سے آشنائی ہو جاتی ہے، جب اس کی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی رضا پہ خوش ہوتا ہے۔ مولا تو جیسے راضی، تیرا بندہ میں راضی، جیسے تو راضی، اللہ میں تیری رضا پہ راضی، اللہ میں تیرے لیے قربان، تیرے نام پہ قربان، تیرے دین پہ قربان، اللہ میں تیری محبت میں اپنا سب کچھ تج دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دن خاص طور پر ایسے دن ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان بھی بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں انسان روزہ رکھ کے
اپنی بھوک، اپنی پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، اور اپنی چاہت، اور خاص طور پر جو انسان کی بڑی زبردست چاہت ہے، میاں بیوی کا آپس کا میل ملاپ اور تعلق، جائز اور حلال تعلق، یہ انسان کی چاہت ہے، یہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، راتوں کی نیند قربان کرتا ہے، دن کے آرام قربان کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ رمضان بھی بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینے حج کے مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اللہ اکبر، یہ تو ایسے مہینے ہیں کہ جن میں دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے اللہ کے بندے اس کی محبت سے سرشار ہو کر، کوئی کہاں سے نکلتا ہے، کوئی کہاں سے اٹھتا ہے، کوئی کہاں سے اٹھتا ہے، اور وہ اللہ کے گھر کا قصد کر کے نکلتے ہیں۔ وہ گھر دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس ماں ہیں، وہ پاس ماں ہمارا، اس گھر کی زیارت کے لیے بڑھتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیرا بندہ تیری پکار پہ لبیک کہتا ہوا حاضر ہوں، میری حاضری قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، اللہ اکبر، کیا سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور کیا عظیم الشان سیرت ہے۔ ہمارے قلب کو گرمانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ ہمارا ایمان ابراہیمی ایمان پیدا ہو جائے۔ ابراہیمی ایمان کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس پیاری بیوی کو جس نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ جاؤ، بیت اللہ کے پڑوس میں جو ایک ٹیلا ہے اس ٹیلے کی اوٹ میں بٹھا کے آ جاؤ۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، اللہ کے لیے قربانی دی۔ اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو اور اس دودھ پلانے والی اکیلی عورت کو اس صحرا کے اندر، اس بے آب و گیاہ دشت کے اندر، اللہ رب العزت نے انہیں پالا، انہیں سنبھالا، ان کی حفاظت کی، انہیں بھوک پیاس سے بچایا۔ اللہ اکبر، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، اور پھر پیاس اور بھوک سے نڈال ہو کر بچہ بلبلانے لگا، اور ماں اس کو دیکھ کے تڑپنے لگی، بھاگی نکلی، پاس ہی صفا کا پہاڑ تھا اور اس کے ساتھ ہی مروہ کا پہاڑ تھا۔ کبھی صفا پہ چڑھ کے پکارتی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھ کے پکارتی ہے کہ ہے کوئی میری آواز سننے والا، ہے کوئی میری مدد کو پہنچنے والا، میرا بچہ جاں بلب ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، کوئی پانی کی گھونٹ دے دے، میں اپنے بیٹے کے منہ میں انڈیل کر اس کا حلق گیلا کر دوں۔ اللہ اکبر، دنیا میں تو وہاں تھا کوئی نہیں، اور کسی نے کیا سننی تھی، اور کوئی سنتا بھی تو کیا کر سکتا تھا، لیکن یہ پکار سیدھی عرش پہ پہنچی، اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، اور جہاں بچہ رو رہا تھا اور ٹانگیں چلا رہا تھا، وہاں آ کے جبریل امین نے پر مارا، اور وہاں سے زمزم کا کنواں نکلا، اور وہ پانی اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے فراہم کر دیا کہ جو کھانے سے بھی کفایت کرتا ہے، پینے سے بھی کفایت کرتا ہے، اور بیماریوں سے بھی کیمیا اثر دوا ہے، بیماریوں سے کیمیا اثر دوا ہے، اور کھانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، پینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مکے میں آیا تو میرا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، میں حرم کے اندر رہا اور زمزم کا پانی پیتا رہا، اور کہتے ہیں کہ میں موٹا ہو گیا، میرے پیٹ پہ چربی چڑھ گئی، حرم میں صرف زمزم کا پانی پی کر، زمزم کا پانی پی کر میں موٹا ہو گیا، میرے پیٹ پہ چربی چڑھ گئی،
کھایا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں، میرا تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ ایسا پانی ہے، کھانے کا بھی کام دیتا ہے، پینے کا بھی کام دیتا ہے، دوا کا بھی کام دیتا ہے، اور برکت کا بھی کام دیتا ہے۔ برکتیں ہیں اس پانی کے اندر، اللہ نے ایسی خوراک مہیا کر دی۔ اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم مان کر یہ قربانی دی تھی، تو پھر جب بیٹا بڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جب بیٹا زندگی کا سہارا بن گیا، فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے لگا، بوجھ اٹھانے لگا، ہاتھ بٹانے لگا، سہارا بن گیا، نہ اولاد سہارا، نہ مال سہارا، نہ قوم سہارا، نہ وطن سہارا، وطن بھی کوئی چیز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا، قوم کوئی چیز نہیں، ساری قوم کو ناراض کر لیا، ماں باپ کو ناراض کر لیا، بادشاہ کو دشمن بنا لیا، قوم بھی چھوڑ دی، وطن بھی چھوڑ دیا، اہل و عیال ماں باپ بھی چھوڑ دیے، خاندان برادری بھی چھوڑ دی، صرف خود اور بیوی اور اکیلے لوط کو تنہا، جو ان کا بھتیجا تھا، اس کو ساتھ لے کر نکلے۔ اللہ رب العزت نے وہ برکت عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آج دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے نبی آئے ان کی اولاد سے آئے، اور آج عرب کے اندر اور فلسطین کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آباد ہے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، اور اس سرزمین کو بھی برکت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے۔ یہ اللہ کے لیے قربانی دینے کا صلہ ہے۔ اللہ قربانی دینے والوں کی قربانی ضائع نہیں کرتا، اور یہ دن وہ دن ہیں جو دن ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے والے جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دے، یاتوک من کل فج عمیق، دور دراز کے رستوں سے طے کرتے ہوئے راہیں یہ تیرے پاس پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، یاتون من کل فج عمیق، ہر دور دراز سے پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، کوئی پیدل آئے گا، کوئی سواری پہ آئے گا، کوئی کیسے آئے گا، کوئی کیسے آئے گا، لوگ آتے ہیں، آج تک بھی لوگ آ رہے ہیں۔ اب تو تعداد ملینز میں ہے، 2-2.5 ملین تقریباً حاجی ہوتے ہیں، اور اندازہ ہے کہ آئندہ 10-15 سال تک 1 کروڑ کے قریب لوگوں کی تعداد ہوگی جو بیت اللہ کا حج کریں گے۔ یہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے قافلے آتے ہیں، اور جو پوری دنیا میں بسنے والے لوگ، جو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ابراہیم کی ملت کے پیروکار ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم جو اللہ رب العزت کے عبادت کرنے والے، اس کے لیے جھکنے والے، اور اس کے لیے یکسو اور یک رخ ہو کے اس کی فرما برداری کرنے والے تھے، ان کے طریقے پہ چلو، ان کی ملت کی پیروی کرو۔ جو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر قربانیوں کے جانور خریدتے ہیں، اور جو حج کا احرام باندھ کے جاتے ہیں وہ تو احرام کی پابندیاں ان کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی رکھی ہوئی ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور تم نے قربانی کرنی ہو تو پھر ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں تراشنے، جسم کے غیر ضروری بال بھی نہیں اتارنے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہونی چاہیے۔ وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں حجی کرنے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عرفات میں حاضری دینے کے لیے، تمہیں وہ تو نصیب نہیں ہے، لیکن یہاں تم قربانی کر کے ان کے ساتھ مماثلت اختیار کر سکتے ہو، اور وہ وہاں جا کے قربانی کر رہے ہیں، تم یہاں قربانی کرو اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرو۔ تو یہ دن بڑے ہی عظیم الشان دن ہیں۔ ان دنوں میں انسان کی روحانیت اگر زندہ ہو تو سچی بات ہے کہ انسان اپنے اندر ایک عجیب کیفیت محسوس کرتا ہے۔
اپنے اندر ایک عجب سرشاری محسوس کرتا ہے انسان، اللہ تو اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، اور تو اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہتا یہ ہے کہ اے میرے بندو میرے ساتھ محبت کرو، میں تمہاری محبت کا بھرپور جواب دوں گا، میرے ساتھ محبت کرو۔ اور بندگی کی روح اور عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا طلبگار بن جائے، اس کے ساتھ وفا کرنے والا اور اس کے ساتھ بندگی کا تعلق استوار کر کے نبھانے والا بن جائے، اور اس محبت کے تعلق کی عروج، اس کی کلائمیکس، سب سے اونچی چوٹی، اس کا نقطہ عروج، سب سے اونچا مقام اگر کسی عبادت میں ہے تو وہ دو عبادتیں ہیں، وہ دو عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو ہمہ وقت اس محبت کے جذبے کو بیدار رکھتی ہے، ایک وہ عبادت ہے جو ہمہ وقت اس محبت کے جذبے کو بیدار رکھتی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز، 5 وقت کی نماز۔ یہ اللہ کی محبت کا وہ بیج ہے اور وہ پانی ہے، اور اللہ کی محبت کی وہ اللہ اکبر شراب طہور ہے جو انسان بار بار پیتا ہے اور سرشار رہتا ہے اس کی محبت میں۔ اور حج اور قربانی، حج زندگی میں ایک دفعہ لازم ہے، فرض ہے، اور قربانی سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو۔ یہ دونوں عبادتیں، حج اور قربانی، عمرہ اور قربانی، عمرے میں بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن ہم تو حج کی قربانی کے لیے بھی مسئلے پوچھتے ہیں کہ قربانی سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے آئے تھے، جس عمرے میں راستے میں روک دیا گیا، عمرہ نہیں کر سکے، حدیبیہ والا عمرہ، 7 قربانیاں لے کے آئے تھے، 7 قربانیاں لے کے آئے تھے۔ قربانی عمرے میں بھی مستحب ہے اور حج میں تو لازم ہے، حج میں تو لازم ہے، حج قران والے کے لیے، حج تمتع والے کے لیے، حج افراد والے کے لیے لازم نہیں لیکن مستحب ہے۔ حج کا تو قربانی حصہ ہے اور عمرے میں مستحب ہے۔ اللہ اکبر، حج عمرے کے ساتھ تو قربانی کا تعلق ہے، لیکن جو یہاں میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی بیت اللہ کی بار بار عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور زندگی میں حج مبرور نصیب فرمائے، جس کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس نے ماں کے پیٹ سے نیا جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حج مبرور نصیب فرمائے، اور جو ہمارے دوست احباب گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج بھی حج مبرور بنائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس محبت کے جذبے کو توانا کرنے والا، اس محبت کے جذبے کو موٹیویٹ کرنے والا، متحرک کرنے والا، جوش دینے والا اور فعال کرنے والا، یہ 2 عمل ہیں، ایک حج اور دوسرا قربانی۔ حج کیا ہے؟ اللہ کے لیے دیوانہ وار پھرنا، دیوانہ وار پھرنا، اور ہر چیز سے بیگانہ ہو کر اس کے حکموں کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ایسے کبھی ویسے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کے حکموں کو مانتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، دنیا کی زینتوں سے منہ موڑ کر، دنیا کی آرائشوں سے منہ موڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس کے لیے سفر کر رہا ہے، اور صحراؤں کو عبور کر رہا ہے، سمندروں کو عبور کر رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے، اور جا رہا ہے وہاں
اللہ اکبر، اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے 2 کفن پہنے ہوئے ہیں، ایک اوپر چادر ایک نیچے چادر، ساری زندگی کی زینتیں چھوڑ دی، ساری آسائشیں اور راحتیں قربان کر دی، اور پھر ترانہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیرا بندہ، تیرے حکموں کی فرما برداری کے لیے تیرے حضور حاضر ہوں، میری حاضری لکھ لے، میری حاضری لکھ لے۔ کبھی اس کے گھر کا طواف، کبھی صفا مروہ کی سعی، کبھی منا میں قیام، اور کبھی عرفات میں حاضری، اور وہاں جا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ سب سے عظیم دعا یہ ہے، عرفات کی دعا جو سارے نبیوں نے پڑھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اللہ کی توحید کی گواہی۔ اور جب سچے دل سے گواہی دیتے ہیں اللہ کے بندے وہاں، تو کوئی دن ایسا نہیں ہے سال کا جس میں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشتے ہوں جتنے میدان کے عرفات میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ اور پھر قربانی، اللہ اکبر، یہ قربانی تو اپنے آپ کو قربان کرنے کا نام ہے، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی پسند کو، بہترین مال، خوبصورت مال، پسندیدہ مال اللہ کے لیے قربان کر دینا، اور قربان کر کے اس قربانی کے جذبے کو توانا کیا کرو، اللہ کے لیے اچھی چیز دیا کرو، اچھی چیز اپنے لیے نہ رکھا کرو، اللہ کے لیے دیا کرو، زیادہ اللہ کے لیے دیا کرو، اپنے لیے تھوڑا رکھا کرو۔ اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے، لیکن یہ اس کا کرم ہے، وہ ہماری کمزوریاں جانتا ہے، وہ کہتا ہے کلو منہا، تم خود بھی کھا لو، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اسے بھی کھلاؤ جو تنگ دست، نادار اور محتاج ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو گھر میں بیٹھا ہوا خوددار عزت نفس رکھنے والا ہے اس کو بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَّ، اور جو آ گیا ہے دروازے پہ سوالی بن کے اس کو بھی دو، اسے دھتکارو نہیں، اس کو بھی دو۔ تو یہ قربانی، یہ انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ محبت قربانی کا نام ہے، اور انسان کی قربانی کیا ہے کہ انسان اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اپنے آرام، اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں اللہ کے لیے قربان کرنے والا بن جائے۔ تو یہ دن واقعتاً ایسے دن ہیں جس میں انسانیت کی روحانیت، انسان کی روحانیت، اگر انسان روحانی طور پر زندہ ہو تو سچی بات ہے انسان کے اندر عجب سما پیدا کر دیتی ہے، عجب کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حقیقت نصیب فرمائے، دین کی روح نصیب فرمائے، اور وہ قربانی نصیب فرمائے، وہ قربانی نصیب فرمائے جس کے ساتھ یہ ہماری محبت جنون بن جائے، ہماری محبت جنون بن جائے، دیوانہ بنا دے ہمیں اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی، لوگ انہیں دیوانہ ہی کہتے تھے، لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیوانہ کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیوانہ کہا گیا، لوگوں نے ابراہیم کو بھی دیوانہ کہا تھا کہ ساری قوم سے بگاڑ لی، باپ سے بگاڑ لی، قوم سے بگاڑ لی، بادشاہ سے بگاڑ لی۔ اللہ اکبر، لیکن وہ اللہ کی محبت سے سرشار تھے، سب سے بگاڑ کر انہوں نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں چھوڑتا ہوں تمہیں اور سب ان کو جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنا کے پوجتے ہو، وَادْعُوا رَبِّي، اور میری اللہ سے التجا ہے، عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں اپنے رب سے مانگ کے محروم نہیں رہوں گا، میرا رب میری جھولی بھر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے جھولی بھر دی، اللہ نے دنیا بھی دے دی، آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا کی اچھائیاں بھی اللہ نے نصیب کر دی اور آخرت کی عظمتیں بھی اللہ نے نصیب کر دی۔ یہ قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے، یہ جذبہ ہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اسے گوشت نہیں چاہیے، اسے کھالے نہیں چاہیے، اسے گوشت اور خون نہیں چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
ان کا گوشت اور ان کا خون وہاں نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اسے تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ جذبہ چاہیے، یہ تقویٰ چاہیے، اللہ تعالی ہمارے اندر یہ پیدا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔